اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین ابی القاسم محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن معرفت امام زمان اور اس کی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ مہدویت سارے عالم اسلام کا ایک مشترکہ عقیدہ ہے، کیونکہ شیعہ سنی احادیث کے اندر ایسی صحیح و سند احادیث موجود ہیں کہ جس کے اندر نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر الزمان میں اپنی پاکیزہ نسل سے ایک ہستی کے ظہور اور خروج کا اعلان کیا تھا، بشارت دی تھی اور ان کا نام بتایا، ان کا لقب بتایا، کہ جسے پورا عالم اسلام جو ہے وہ مشہور جو لقب ہے امام زمان علیہ السلام کا، یعنی مہدی، اس لقب سے پورا عالم اسلام انہیں جانتا ہے۔ آپ کا اسم مبارک تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ القاب بہت سارے ہیں، لیکن لقب مہدی جو ہے یہ مشہور ترین لقب ہے، اور یہ صرف احادیث میں بیان نہیں ہوا، قرآن مجید کے اندر بھی یہ بشارت موجود ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی چند آیات کے حوالے سے قائل ہیں کہ یہ آخر الزمان میں صالحین کی حکومت کے بارے میں ہے، اور یہ وہی حکومت ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے بپا ہوگی۔ لیکن مکتب اہل بیت کے اندر ان آیات کی تعداد 300 سے بھی زائد ہے، کہ جس کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی بشارت اور زمانہ ظہور اور مولا کس طرح حکومت کریں گے، آپ کے انصار کی کیا خصوصیات ہوں گی، اور وہ حکومت جو ہے اس کے ثمرات کیا ہوں گے، یہ مفصل گفتگو ہے آیات اور تفاسیر میں۔ ہم جو ہے وہ ایک ترتیب سے اپنی گفتگو بیان کریں گے، اور یہ جو سلسلہ ہے معرفت امام زمان علیہ السلام کی گفتگو کا، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جو واقعاً دل و جاں سے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں اور پھر اس معرفت کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں، کیونکہ یہ ایک واجب عینی ہے۔ اور یہ مشہور حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں میں، اور یقیناً بچے کو یاد ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حال میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی ہے۔ آپ بشک اسے گوگل پر سرچ کریں، ساتھ آپ کو حوالے مل جائیں گے۔ ہمارے پاس اصول کافی میں ہے، اور وہاں ان کی سیاہ ستہ میں ہے۔ اب یہاں معرفت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا علم جس میں انسان یقین تک پہنچے، اور اگر یہ معرفت حاصل نہیں ہوتی تو پھر جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت سے مراد بعض دیگر احادیث جو اسی طرح اسی مضمون سے ملتی جلتی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ شخص جو ہے، ہو سکتا ہے یہودی مرے، مشرک مرے، کافر مرے، عیسائی مرے، لیکن پھر وہ اسلام پہ نہیں مرے گا۔ عام طور پر یہ بات آپ سب کو معلوم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، اس میں تقلید نہیں ہوتی، حتیٰ ماں باپ کی نہیں ہوتی، کسی شخص کی۔ اس میں ہمارا فریضہ ہے تحقیق کریں، چاہے میرا کوئی بھی دنیاوی اعتبار سے پیشہ ہو۔ لازمی نہیں ہے کہ یہ تحقیق کا کام صرف حوزہ اور دین کے جو اسپیشلسٹ
لوگ ہیں یعنی دینی طالب علم یا علماء، یہ ان کا کام ہے، سب کا فریضہ ہے۔ فروع دین میں تقلید ہے لیکن اصول دین میں تحقیق ہے۔ جیسا آپ جس کام میں بھی دنیا کے جس کام میں مشغول ہیں، جیسے آپ اپنے کام کے بارے میں ضروری بنیادی معلومات جانتے ہیں اور وہ کورس آپ نے کیا ہوا ہے یا وہ تجربہ آپ نے حاصل کیا ہوا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی آخرت کو اگر سنوارنا ہے تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا اپنے عقائد کے لیے۔ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ میں کس گھر میں پیدا ہوا ہوں اور میرے ماں باپ کا اور آباء و اجداد کا کیا دین ہے۔ تحقیق کریں، ہو سکتا ہے آپ کا دین حق ہو، آپ کا نظریہ حق ہو، لیکن ہم اس چیز کو دلیل کے ساتھ جانیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے اصول دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، جس میں توحید ہے، جس میں نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یا پروردگار کی صفات، اور بالخصوص عدل الہی جس میں شیعہ سنی مکاتب فکر کا جو ہے آپس میں اختلاف بھی ہے، ایک بحث ہے حسن اور قب عقلی کے حوالے سے، تو ان تمام موضوعات پر میرا مطالعہ ہونا چاہیے، علماء کی گفتگو سنوں، کتابیں پڑھوں، جس طرح بھی ہے، بالاخر ہر روز آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے دیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو کہ آپ راہ حق پہ ہیں۔ ایک آدھا کلپ سن کے، کسی کی گفتگو سن کے فوراً مسلمہ عقائد جو ہیں وہ لوگ خراب کر لیتے ہیں اور شک کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض خواص کہ جنہوں نے دینی لباس پہنا ہوا ہے، ان کی گفتگو سن کر بھی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے واقعی اس موضوع کو پڑھا ہی نہیں ہے، کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں وہ عالم ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا عالم ہے۔ ہاں، بعض ہمارے لوگوں کو اب عادت پڑ گئی ہے ہر چیز میں اپنی نظر دینے کی، بے شک وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ بالاخر یہ ساری چیزیں پروردگار جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ ایک عالم دین کی گفتگو ممکن ہے ایک امت کی اصلاح کرے یا ایک امت کو گمراہ کرے۔ علماء پر تو بہت زیادہ سخت جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کے بغیر کوئی گفتگو نہ کریں، اور اگر کسی موضوع میں وہ خود کام کر رہے ہیں تو اس میں اپنے ساتھ دیگر جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر مباحثہ کریں، حل کریں، پھر اسے باقی جو ہمارے عوام الناس ہے یا باقی جو ملت کے لوگ ہیں ان کے سامنے پیش کریں۔ نہ کہ ایک چیز جس میں آپ پختہ نہیں ہوئے آپ اسے ایسے ہی بازاری انداز سے یا عام انداز سے پیش کر دیں بغیر دلیل سے، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں بعض اہل لباس جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے اور حوزہ سے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، لیکن خود امام زمان علیہ السلام کے موضوع میں ظاہراً خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، آخر زمان میں آئیں گے، یا اس وقت امام جو ہیں وہ حاضر نہیں ہیں، یہ باتیں واقعاً پریشان کر رہی ہیں ہماری ملت کو، ہمارے علماء کو۔ اس وقت دینی جو حوزات ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اس موضوع پر کام کرے۔ اب یہ نہ کہیں کہ میں نے فلاں کی گفتگو سنی ہے، ہم سب کا فریضہ ہے، آپ کا، میرا، سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس موضوع پہ کام کریں، اس موضوع کو ٹائم دیں، کیونکہ وقت کے امام کی معرفت اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل توحید کیا ہے، سنت پیغمبر کیا ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیں، باقی مکاتب فکر اور ہمارے ان کے درمیان جب امام تبدیل ہوتا ہے تو پورا دین ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا دین کس سے لیا ہے؟ ان کے جو امام ہیں، اب وہ کوئی بھی ہوں، ان اماموں سے انہوں نے دین لیا ہے۔ ان کے جو محدث ہیں، ان کے جو بھی شخصیات ہیں جن کو وہ بہت بڑے القاب بھی دیتے ہیں، ان سے دین لیا۔ اب ان کی توحید اور ہماری توحید میں کتنا فرق ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا جسم ہے، ہاتھ پاؤں ہے، یہ احادیث روایات ان کی کتابوں میں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے۔ تو اب ایک عقیدے میں خدا جسم نہیں رکھتا، ایک عقیدے میں جسم رکھتا ہے، تو پھر اصل خدا کہاں ہے؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ امام کی معرفت اس اعتبار سے ضروری ہے
کہ امام کی معرفت دروازہ ہے حقائق کا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شاعر ہوں، علی جو ہیں صلوات اللہ علیہ وہ اس کا دروازہ ہے. یعنی جس نے مجھ تک پہنچنا ہے، میرے لائے ہوئے دین تک پہنچنا ہے، اصل توحید، اصل نبوت، رسول اللہ کی صحیح سنتوں کو، جن کے بارے میں آج کل المیہ ہے کہ ہر مکتب یہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن بدعتیں زیادہ ہو گئی ہیں، نتیجتاً اختلافات بڑھ گئے ہیں. تو اصل دین کہاں ہے؟ اصل سنن نبی کہاں ہے؟ نبی کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ آج جو طرح طرح کی نمازیں ہیں، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے عقیدے، پھر حق کہاں ہے؟ جی یہاں ضروری ہے تحقیق کی جائے ان شخصیات تک، ان ہستیوں تک کہ جو بالآخر اللہ نے ہر دور میں ایک ہستی رکھی ہوئی ہے، جسے ہم انسان کامل کہیں، جسے ہم امام کہیں، جسے ہم حجت خدا کہیں، اس تک پہنچے تاکہ اس کے ذریعے اصل دین تک پہنچیں. امام کی ضرورت اس بنا پر ہے. تو اب چونکہ اس موضوع پر کافی مسائل اور کافی سوالات ہیں، بہت سارے سوالات ہم تک بھی پہنچ رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے آپ لوگوں کے سوالات سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک توجہ ہے، فکر مندی ہے، ہر ایک کو اپنی عاقبت کا مسئلہ ہے کہ بالآخر میرا دین ٹھیک ہونا چاہیے. اس اعتبار سے ہم نے یہ درس شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ ہفتہ وار اس کی شاید 1 یا 2 نشستیں ہوں. اور اگرچہ اس کا موضوع معرفت امام زمان ہے صلوات اللہ علیہ، لیکن ہم اس میں بہت سے مسائل بیان کریں گے. تو انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ چلیں گے. سب سے پہلی چیز جو ہے، آج چونکہ تمہیدی گفتگو ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میں یہ بیان کروں گا کہ عقیدہ مہدویت کسی ایک مکتب کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے. اور پھر جو ہے یہ ایک اساسی اور بنیادی موضوع ہے جس پر قرآن مجید کی بھی بشارتیں ہیں اور نبی اسلام کی بھی بشارتیں ہیں، اور ہر دور میں ائمہ علیہم السلام سے بھی روایات اور احادیث ہم تک پہنچی ہیں، اور اہل سنت کے اندر ان کے اصحاب، تابعین، ان کے علماء، ہر نسل، ہر طبقہ کے اندر جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر وسیع کام ہوا ہے. ہزاروں احادیث ہیں اس میں، سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں فریقین کی. لہذا یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس میں انسان شک و تردید کا اظہار کرے. پوری تاریخ کے اندر بڑے بڑے علماء، شیعہ سنی، چاہے وہ مفسر ہوں، فقہا ہوں، متکلمی یعنی جن کا کام کلام عقائد پر گفتگو ہے، یا مؤرخ، سب نے اس موضوع پر جو ہیں بالآخر ان کے نوشتہ جات، تحریریں موجود ہیں. سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ کوئی تصوراتی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، عقیدہ ہے، اور اس کا تعلق امامت سے ہے. یعنی آج کے دور میں عقیدہ امامت یعنی امام مہدی علیہ السلام کی معرفت ہے. اب شیعہ مکتب کے اندر ایک جو خوبصورتی ہے، اور ایک قدم ہم مزید آگے بڑھے ہیں، وہ یہ ہے کہ شیعہ مکتب اس چیز کو دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ اول تو ہر دور میں حجت خدا ہونی چاہیے. اور شیعہ سنی احادیث میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد 12 اوصیاء، 12 امام، 12 امیر، 12 خلیفہ، 12 ایسے حاکم کہ جو قیامت تک متصل ہیں، ان کی بشارت دی تھی. اور بعض اہل سنت کی کتابوں میں تو یہ حدیث موجود ہے کہ ان میں سے پہلے علی ہیں اور آخری مہدی ہیں. حتیٰ بعض میں پورے نام ذکر ہیں. یہ ایک موضوع اپنی جگہ قابل توجہ ہے. خلفائے اثنا عشر کی بحث صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت میں بھی ہے، لیکن وہ اسے چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے. شیعوں نے 12 اماموں کے موضوع کو کھل کر بیان کیا. تو شیعہ مکتب کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہر دور میں ایک حجت خدا موجود ہے، ایک امام موجود ہے، اور آج وہ امام مہدی ہیں، اور وہ صرف عقیدہ کی حد تک نہیں ہے بلکہ عملی طور پر موجود ہیں اور ہمارے درمیان ہیں اور اسی زمین پر ہیں. نہ کہ انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے، نہ کہ ہمارے ہاں ایک پشین گوئی ہے. اہل سنت پشین گوئی رکھتے ہیں، شیعہ ان کے وجود کے قائل ہیں، اس وقت موجود ہیں، اور وہ بعنوان امام اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. یہ فرق ہے ہمارا اور اہل سنت کے اندر.
آپ ہمارے درمیان جو ہیں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں غیبت ہے، انشاءاللہ غیبت پر گفتگو کریں گے کہ غیبت کا کیا فلسفہ ہے، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، اس سے پہلے بھی کوئی حجت خدا غائب ہوئی نہیں ہوئی، اس پر ایک مفصل گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن ابھی ہم صرف آپ کے وجود کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چونکہ احادیث سے آپ کی ولادت ثابت ہوئی ہے، 11ویں امام نے آپ کا دیدار کیا، 11ویں امام کے اصحاب نے آپ کا دیدار کیا، مورخین نے آپ کا نام، آپ کی تاریخی زندگی جو ہے پہلی 5 سالہ جو آپ نے لوگوں کے سامنے گزاری اس کا ذکر کیا، حتیٰ آپ نے اپنے والد گرامی کا نماز جنازہ پڑھایا، یہ ذکر ہوا ہے ہماری کتابوں میں، حتیٰ بعض اہل سنت کی کتابوں میں۔ اور اس کے بعد غیبت صغریٰ کا اعلان، پھر غیبت کبریٰ کا اعلان، اور غیبت صغریٰ میں آپ کا رابطہ جو ہے اپنے نائبین سے، اور آپ کی طرف سے جو خط جنہیں توقیات کہتے ہیں وہ آنا اور جانا، اور وہ احکام جو آپ کی طرف سے پہنچے، وہ سب چیزیں موجود ہیں۔ حتیٰ غیبت کبریٰ میں آپ کی ملاقاتیں فقہا سے، علماء سے، صلحاء سے، ایسی ہستیوں سے کہ جن کی عدالت میں کوئی شبہ نہیں، وہ تاریخ کے ہر دور میں 1000 سال گزر گیا ہے، غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، وہ موجود ہیں ہمارے درمیان۔ تو یہ جو ہر دور کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف ہستیوں سے، مراجع کرام سے، مجتہدین سے، کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور پھر یہ صرف ملاقاتیں نہیں، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب مل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ مولا ہمارے درمیان موجود ہیں، اور لخر وہ بے عنوان امام اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ نظام اجتہاد و تقلید انہی کا ہی تو بنایا ہوا نظام ہے، غیبت صغریٰ سے شروع ہوا اور آج تک جاری و ساری ہے، اور اس کے پش پناہ بھی وہی ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہمارا اور اہل سنت کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ پیشین گوئی کی حالت میں ہیں اور آخر الزمان میں کسی مہدی کے منتظر ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، ہاں پردہ غیبت میں ہے، اور غیبت کوئی ایک عجیب چیز نہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء کو بھی حتیٰ پیش آئی۔ جس طرح اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم موجود ہیں لیکن حالت غیبت میں ہیں، جیسے حضرت خضر کے بارے میں شیعہ سنی دونوں طرف کے لوگ قائل ہیں کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے لیکن غیبت میں ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی غیبت کا ذکر ہے، حضرت یوسف کی غیبت کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہے، خود ہمارے پیغمبر صلوات اللہ علیہ 3 دن جو ہے وہ غار میں جب ہجرت کی تو 3 دن کے لیے وہ غائب ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک اٹل حقیقت ہیں، اور اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم پہ بیان کریں گے۔ تو دل ہمارا جو ہے وہ اس لیے رنجیدہ ہے اور ہم پریشان ہیں کہ یہ حقائق موجود ہیں، لیکن کیوں ہمارے حتی خواص ان کو نہیں پڑھ رہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ بالاخر امام موجود ہیں اور ان کی غیبت کی خبریں پہلے سے دی گئی تھیں، اور غیبت میں جو مسائل پیش آنے تھے وہ بھی بتائے گئے، حتیٰ کہ یہ روایت موجود ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا جس میں انسان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، رات تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اب وہ کیسے کافر ہوگا؟ اس میں ظاہر ہے پھر یہی کردار ہوں گے کہ جو لوگوں کے اندر شبہ ڈالتے ہوں گے۔ یہاں پھر سخت ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم تمسک رکھیں اہل بیت سے، ان کے فرامین سے۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے غیبت کے اندر جو بہت زیادہ تاکید کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ہم سے تمسک رکھیں، اپنے دین پر قائم رہیں، اور بالخصوص صاحب العصر والزمان سے وابستہ رہیں۔ اب مولا جو ہیں وہ موجود ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، بلکہ شیعت نے ترقی کی ہے، مکتب اہل بیت نے ترقی کی ہے، اتنا کام غیبت کے زمانے میں۔ وہ شیعہ جو تقیہ کی حالت میں تھے یہ غیبت کے زمانے میں کھل کر سامنے آئے۔ پہلے ہم نمازیں لوگوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے تھے، پہلے ہم اظہار نہیں کر سکتے تھے کہ ہم علوی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم بالآخر مومنین ہیں، نہیں کہہ سکتے تھے، یعنی سر قلم۔ اب تو الحمدللہ یہ امام زمان کی زحمتیں اور اقدامات ہیں کہ تشیع کھل کے سامنے آیا، حوزات ہیں، دینی مراکز ہیں، حتی حکومتیں بنائیں۔ پوری دنیا کے شیطانوں اور استعمار کے مد مقابل شیعہ ایک اصلی اسلامی قوت کے طور پر ابھرا ہے اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور دنیا کے شیطان سارے اور سارے باطل
چاہے وہ اسلامی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، بظاہر لبادہ اسلامی ہی کیوں نہ پہنے ہوں، ان کو صرف ایک ہی مکتب سے خار ہے، ایک ہی مکتب سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ظاہر شر جس سے ڈرے گا وہ خیر ہے، اور وہ مکتب اہل بیت ہے، وہ محمد و آل محمد کا مکتب ہے۔ تو بالآخر امام جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک بہت بڑے موجودہ دور کے عالم جو ہیں، بعنوان مثال صرف ان کی بات کو نقل کرتا ہوں۔ شہید باقر صدر جو ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں، ہمارے تمام شیعہ علماء جو ہیں وہ ان کی عظمت کے قائل ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پر ایمان اور عقیدہ یعنی ایک زندہ اور قائم انسان اور ان کی ہمراہی پر ایمان ہے۔ یہ میں اس لیے آغا باقر صدر کا قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، یا ان کو بھی بڑا اپنے لیے مانتے ہیں کہ یہ بزرگ شخصیت، اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن آج وہی لوگ شبہات ڈال رہے ہیں، آج وہی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو شہید باقر صدر کی جو کتاب ہے جس میں وہ بحث و حول المہدی علیہ السلام، اس کے اندر یہ ان کا جملہ ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث کی روح سے امام مہدی پر اعتقاد یعنی ایک زندہ انسان جو ہمارے درمیان موجود ہے، ان پر اور ان کی ہمراہی پر ایمان۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اب ہم ترتیب سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم عقائد کی روح سے گفتگو کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر، کہ عقیدہ کے اعتبار سے ہم سب کا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چند چیزوں کی معرفت جو ہے وہ پیدا کریں۔ ایک پروردگار کی معرفت، جس سے ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ محکم ہو، اور دوسرا جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، تاکہ ہمیں بالآخر سنن نبی کا پتہ چلے، چونکہ وہ اصل اسلام ان کے وجود سے اظہار ہوا ہے۔ اور اس کے بعد امامت کا جو عقیدہ کہ جو محافظ دین ہے، مبین اور مفسر دین ہے، جن سے صحیح دین بیان ہوگا۔ جب طرح طرح کے دین بیان کرنے والے علماء فقہا ہوں گے، جیسے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں طرح طرح کے لوگ امام بن کے سامنے آ گئے اور طرح طرح کا دین، تو وہاں امام نے اپنا فریضہ سمجھا اور دین حق مکتب جعفریہ کی شکل میں پیش کیا۔ تو وقت کے امام کو معین کرنا کہ کون میرا امام ہے، اور ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کی صفات، ان کی عظمت، اور ان کے جو اہداف ہیں اور ان کے جو پروگرام ہیں، ان سب کو سمجھنا اور اس میں ان کی ہمراہی کرنا، یہی اصل میں عقیدہ امامت ہے۔ تو اب ہم یہاں جو ہے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ عقیدہ امامت کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم صحیح امام تک پہنچیں گے تو پھر حقیقی معنوں میں توحید بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام سے کیوں شروع کرتے ہیں، آپ خدا سے شروع کریں، تو وہ ایک ہی بات ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ خدا ہے، لیکن وہ خدا کیسا ہے یہ کون سمجھائے گا ہمیں؟ تو اب یہاں ضروری ہے کہ ایک ایسی ہستی کی طرف رجوع کریں کہ جو قرآن کی آیات کی صحیح تفسیر کرے۔ قرآن کے اندر محکمات ہیں، متشابہات ہیں، جو ہمیں بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کا عقیدہ توحید بیان کیا، جو ان کی صحیح احادیث ہم تک بیان کریں۔ تو اب یہاں انسان جو ہے وہ مختلف لوگوں کی طرف رجوع کرے گا تو ظاہر عقیدہ چینج ہوگا۔ تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ پہلے وہ جس کی طرف رجوع کرنا ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس اعتبار سے امام کی معرفت ضروری ہے۔ میں یہاں ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے۔ اب یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ساتھ جو ہے اس کا منبع بھی بیان کر دیتا ہوں، چونکہ ہمارے بعض احباب کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات پر اعتماد ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یقیناً کتب کے مطالعے سے بیان کیا، لیکن ساتھ منبع بیان کریں تاکہ ہم اگر کسی اور شخص کو
یہ بات آگے پہنچائیں تو دلیل کے ساتھ. تو منبع جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے علل الشرائع، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر حدیث نمبر 1 ہے. اب آپ یہ غور فرمائیں کہ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ کیا ہے، اور میں کس طرح خدا کی معرفت کو حاصل کروں. یعنی سوال اس کا توحید پہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ. فرماتے ہیں کہ معرفت خدا سے مراد آپ لوگ یا ہر زمانے کے جو لوگ ہیں وہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. کون سا امام؟ کہ جس کی اطاعت اس پر واجب قرار دی گئی ہے. فرمایا کہ اگر زمانے کے لوگ ایسے امام کی معرفت حاصل کریں کہ جن کی اطاعت ان پر واجب قرار دی گئی ہے تو اس سے انہیں معرفت خدا حاصل ہوگی. یعنی ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم پہلے اس ہستی کو ڈھونڈیں، اس ہستی تک پہنچیں کہ جنہیں اللہ نے امام قرار دیا، اور پھر ان کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہو. ویسے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو امام بنائے ہوئے ہیں اور جھوٹے سچے دعوے امام کے آپ دیکھ رہے ہیں، اور کئی لوگوں کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ وہ امام بن جائیں. آپ سب کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو نہیں، امام کون ہے؟ امام وہی ہے کہ جو واجب الاطاعت ہو من اللہ، خدا کی جانب سے. تو پہلے ہم نے اس ہستی تک پہنچنا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے واجب الاطاعت ہے. جب ہم نے اس ہستی تک پہنچنا ہے تو پھر اس کے ذریعے ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہوگی. آج امام مہدی علیہ السلام احادیث اور روایات اور آیات کی روح سے واجب الاطاعت امام ہیں، اس پر دلائل موجود ہیں. تو جب ہم امام مہدی تک پہنچیں گے تو ان کے فرامین پڑھیں گے، اور اسی سلسلے کے جو ائمہ ہیں، پچھلے 11 ائمہ، ان کے فرامین پڑھیں گے تو ہمیں حقائق جو ہیں وہ توحید کے ہمارے سامنے آشکار ہو جائیں گے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی امام تو پردہ غیبت میں ہیں تو ہم ان سے کیسے استفادہ کریں گے؟ یہ جو پچھلے 11 ائمہ نے زحمتیں کی، دین کامل یا اتنی حد تک بیان کر دیا جو زمانہ ظہور تک کے لیے کافی ہے، تو وہ یہی ایک ہی سلسلہ ہے. اور کچھ چیزیں امام مہدی علیہ السلام کی توقیات میں بیان ہوئیں، ان کی 100 سے زیادہ توقیات ہیں. شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جو ہے الغیبہ میں جمع کی ہیں، پڑھیں، مطالعہ کریں. اور طول تاریخ میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں امام زمان علیہ السلام کے، اور اس کے اندر کیا کچھ فقہا نے، علماء نے نقل کیا ہے، اسے پڑھیں. اور خود پچھلے 11 ائمہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو فرامین ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، وہ پڑھیں. درست ہے دین کہ کچھ مسائل رہ گئے ہیں، لیکن اس حد تک پہنچ چکا ہے جو زمانہ غیبت میں ہمارے لیے کافی ہے. باقی جب عصر ظہور شروع ہوگا، اس وقت جو جدید مسائل اور جدید مشکلات، اس میں امام یقیناً افاضہ فرمائیں گے، یقیناً بہت سارے حقائق جو ہیں وہ اس زمانے میں ملیں گے. تو مولا امام حسین علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اگر خدا کی حقیقی معرفت پیدا کرنی ہے، اگر توحید حقیقی تک پہنچنا ہے، تو اس کی راہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے حقیقی امام تک پہنچیں. اگر ہم حقیقی امام تک نہیں پہنچیں گے، توحید تک بھی نہیں پہنچیں گے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مختلف مکاتب کے اندر توحید کی کیا شکل ہے. کچھ تو اللہ کے جسم کے قائل ہیں، کچھ اللہ کو دیکھنے کے قائل ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں قرآن کے خلاف ہیں. کچھ نے تو باقاعدہ جو ہیں وہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو زمین پر دیکھیں تو کس طرح آپ نے اللہ سے ملنا ہے. کچھ البتہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں اللہ نظر نہیں آئے گا، آخرت میں نظر آئے گا. تو یہ جو عجیب و غریب باتیں ہیں، یہ جو مختلف عقائد اللہ کے حوالے سے ہیں، حتیٰ بعض ان کی ایسی بھی روایات ہیں کہ خدا جہنم میں پاؤں رکھے گا تاکہ جہنم جو ہے اس کا پیٹ بھرے. اب یہ اس طرح کی توہین امیز باتیں، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اصل پہلے راستہ ڈھونڈنے کہ جس راستے سے ہمیں دین ملنا ہے. اصل وہ دروازہ ڈھونڈیں، وہ گھر ڈھونڈیں، وہ ہستی ڈھونڈیں جہاں سے ہمیں دین حق ملنا ہے. اب اسی حدیث کی تشریح میں شیخ صدوق علیہ رحمہ جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ایک وضاحت ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی. فرماتے ہیں کہ اس امام حسین علیہ السلام کے فرمان سے یہ مراد ہے کہ ہر زمانے کے لوگ یہ جان لیں
کہ اللہ تعالی وہ ہستی ہے کہ جس نے انہیں کسی زمانے میں بھی امام معصوم کے بغیر نہیں چھوڑا، لہذا جو شخص بھی اس خدا کی عبادت کرے کہ جس نے ان پر کوئی حجت قرار نہ دی ہو، تو اس نے گویا غیر خدا کی عبادت کی۔ یعنی خدا جو ہے واقعی وہ ہے کہ جس نے ہر دور میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک ہستی کو معین کیا۔ اگر آپ کسی ایسے خدا کی عبادت کر رہے ہیں کہ جس کی طرف سے کوئی ہر دور میں رہنما مقرر ہی نہ ہو، تو وہ پھر وہ خدا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، وہ تو پھر غیر خدا ہے، وہ تو شریک باری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مسئلہ رکھتا ہوں۔ ہم ایک ایسے خدا کے قائل ہیں کہ جو جسم سے پاک ہے، ہمارے باقی جو مسلمان بھائی ہیں وہ ایک ایسے خدا کے قائل ہیں کہ جو جسم رکھتا ہے، جو نظر آتا ہے۔ اب ان میں سے صحیح خدا کون سا ہے؟ اگر آپ کہیں گے یقیناً ہمارا ہی خدا صحیح ہے، تو پھر وہ جس کے قائل ہیں وہ پھر خدا نہیں ہے، وہ کوئی شریک باری ہے، وہ کوئی غیر خدا ہے۔ بس یہاں واضح ہوا کہ امام کی معرفت، کیونکہ امام شاہراہ ہے، امام راہ ہے دین حق کی طرف، یہ معرفت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ آج چونکہ پہلا پروگرام ہے اور تمہیدی گفتگو تھی، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا، اور اگر آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سوالات بھیجیں، ہمارے اسی چینل پر بھیجیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو واٹس ایپ گروپ بھی ہیں وہاں بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بھی انشاءاللہ جواب دیں گے اور یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، بالخصوص آج کے اس فتنوں والے دور میں، کہ ہم حقیقی معنوں میں امام وقت، امام معصوم جسے اللہ نے اس وقت حجت قرار دیا ہے، ان کی معرفت حاصل کریں اور پھر ان کی اطاعت کریں، اور پھر ہمیں ان کی ہمراہی کا شرف بھی حاصل ہو۔ الہ یامین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔